बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा चैनल है ख़बरें.tv.net और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शमशाद मांगड़ साहब। शमशाद मांगड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शमशाद मांगड़ साहब, कल एक सऊदीया में वाक़या हुआ, कल एक इस्लामाबाद में वाक़या हुआ और इक्का दुक्का ये वाक़यात शुरू हो गए हैं, हल्की फुल्की टक टुक शुरू हो गई है। आप इन सारे हालात को किस नज़र से देखते हैं? नज़र से जिस कौम से देख रही है उसी नज़र से हम देख रहे हैं। ये जो मस्जिद नबी वाला वाक़या हुआ है उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। सियासत अपनी जगह पे है, देखें लोग वहाँ पे उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं और जो नारेबाज थे वो भी उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं। सबको अपना अपना जो है मजहबी फरीज़ा अदा करना चाहिए। राजा साहब, मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो खादमैन हरमैन शरीफैन हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो उनके जो दादा थे, मतलब जो बुज़ुर्ग थे 100 साल पहले, अब्दुल अजीज़ साहब, वो डाकू थे। इस हकीकत का तो पता है आपको। और उनको ये हुकूमत कैसे मिली थी? वो अल्लाह के वली जो बुज़ुर्ग वहाब साहब थे, वो उनके पास गए थे अब्दुल अजीज़ साहब कि मैं इस लानत से बचना चाहता हूँ। तो उनको देख के वहाब साहब रोने लग गए थे। फिर उन्होंने उनको कुरान पाक दिया कि जाएं, इसको समझें और समझ के दोबारा आएँ। फिर जब वो दोबारा आए तो उन्होंने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह पाक आपको हुकूमत देगा और आपने यहाँ से एक तो शिरक को ख़त्म करना है और दूसरा यहाँ जुल्म नहीं होने देना। तो जब तक आप इस अमल पे चलेंगे आपकी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। राजा साहब, अगर एक डाकू अल्लाह के वली की दुआ से उनको 100 साला हुकूमत मिल सकती है और अभी भी उनकी हुकूमत जारी है, यहाँ भले शहबाज शरीफ पे जो भी इल्ज़ामात हों, भले उनके साथियों पे जो मर्जी इल्ज़ामात हों, लेकिन वो देखें पीरों के पीर सब कुछ जिन पे हमारी जान कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो जो कायनात के सरदार हैं, उनके रोज़े पे गए यार, वहाँ जाके आप ये नारेबाजी कर रहे हैं। अब बात ये है, आप उनको चोर चोर कह रहे हैं, जिनके लिए क्या कह रहे हैं? क्या वो दूध के धुले हुए हैं? क्या वो अल्लाह के वली हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए वहाँ पे जाके। और मुझे तो ये भी डर था कि कहीं खाना काबा में ये अमल ना दोहराया जाए। तो अल्लाह करे कि इस कौम को अकल आ जाए। तो मांगड़ साहब, आप क्या समझते हैं कि अब हमारी जो लीडरशिप है दोनों साइड की, उन पे क्या फ़र्ज़ आयद होता है, उनकी क्या ड्यूटी, कि किस तरीके से हम इस माहौल से निकलें या ये इस तरह आगे चलता रहेगा? क्योंकि अभी एक ईद के बाद हम ये सुनने में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी कॉल दी जा रही है PTI की तरफ से। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए राजा साहब, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत है, ये तजर्बाकार क़यादत है। इन्होंने कई देखो साल से हैं। इमरान खान ने सिर्फ अपोजिशन की है और अपोजिशन भी जो है ना, वो आपको पता है वो नाराज़ ही रहे हैं। और अच्छा, इक़्तिदार में आए हैं वो भी नाराज़ रहे हैं। लिहाजा अगर आप मुत्तहिदा अपोजिशन जो अब हुकूमत में आ गई, उनसे तो ये तवक्को कर सकते हैं कि वो अपने कारकुनों को ये कहें कि जी इन चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन इमरान खान एक जारह तबीयत आदमी है, मुंतकिम मजाज भी हैं और उनकी एक ख़ास तबीयत है। जैसा कि वो कहते हैं कि मैं इनके साथ कभी नहीं बैठूंगा, हालांकि माजी में वो इनके साथ बैठते भी रहे। अगर आपको याद हो, जब COD होने जा रहा था, ये अपना मियाँ नवाज शरीफ, इमरान खान, ये सब इकट्ठे थे। तक कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इमरान खान जो है वो जलसे करते रहे हैं। लेकिन अब उनका एक ज़हन बन गया कि इनके साथ नहीं बैठना। अभी रात को देखें ना, इस्लामाबाद में शहरी के वक़्त जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सोरी साहब, उन पे जमहूरी वतन पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया। अब देखें इसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा। अब इस रिएक्शन में ज़ाहिर है उनका तल्लुक भी बलोचिस्तान से है, उनके हामी भी मौजूद हैं, वो कहीं और जाके किसी और पे, इसी को खाना जंगी कहते हैं। शुरू में ऐसे ही हालात होते हैं, तो ये हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते चले जाएंगे। बागर साहब, अभी मैंने जो आपसे सवाल पूछा है उसमें आपने इमरान खान को मुंतकिमुल मजाज भी करार दे दिया है और एक जारे शख्स भी करार दे दिया है। क्या आप समझते हैं कि यही खूबियाँ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पे नहीं है? वो तो खुलम खुल गालियाँ देते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और फिर वो उसको सबक भी सिखाते हैं। देखिए राजा साहब, मैं आपको पता है हमारे बाबर आजम जो हैं जारे मजाज तो वो भी हैं, बड़ी कम गेंदों पे अच्छा खासा स्कोर करते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक अच्छी है। ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं ना, इनकी टेक्निक अच्छी है ये भी उसी तरह। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, वो समझे हमारी सियासत के भी शायद अफरीदी हैं। उन्होंने जब से इक़्तिदार में आए हैं, पकड़ लो, मार लो, फाड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी अगर हम देखें नैब की कारकर्दगी की, तो FIA की कारकर्दगी तो क्या है? ज़ीरो। कौन से पैसे आपने रिकवर करवाए? ज़ीरो। मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब कुछ ना करें,
جو ان کے منسٹروں پہ فرح گوگی پہ محترمہ بشرا بی بی پہ جو الزامات آ رہے ہیں اس کے لیے اپنا ایک احتسابی سیل بنائیں, اس میں یہ سارے معاملات کو رکھیں. یقین مانیں ان کو بڑا اس کا فروٹفل نتائج ان کو ملیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ کون کتنی کرپشن کرتا رہا ہے. اب راجہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے نمبر 1 منسٹر قرار دے دیا مراد سعید کو, اور مراد سعید کے کریڈٹ پہ کیا ہے کہ جناب پورے ملک میں جتنے 70% آبادی ہماری جو دیہاتوں کی ہے ان کے سارے ڈاک خانے بند کر دیے, ڈاک خانے بند کیے. وہاں کی جو بچیاں بچے جو مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ رابطہ کرتے تھے, وہاں پہ داخلے لیتے تھے, اور ان کو اچھا وہ اپنے ضلع میں جا کے, مثلا میرے منڈی بہودین کے جو ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ ہیں, منڈی بہودین جا کے وہ داخلہ تو بھیج سکتے ہیں, لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا قائد اعظم یونیورسٹی ان کو جواب کہاں دے گی؟ کیا منڈی بہودین ڈسٹرکٹ میں دے گی؟ کیونکہ دیہاتوں میں ڈاک خانے آپ نے بند کر دیے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پوچھیں مراد سعید کو بلا کے کہ آپ نے یہ کس کے کہنے پہ یہ بند کیے تھے ڈاک خانے, اور جب جواب نہ ملے, کرپشن ملے, تو پھر پوری پارٹی کے سامنے ان کو مرغا بنائے اور چھتر لگوائے ان کو. مانگر صاحب میں آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ جس نے کرپشن کیا ہے, چاہے وہ کسی طرف ہے, چاہے اس نے چھوٹی کی ہے چاہے اس نے بڑی کی ہے, لیکن یہ ایک خالی ایک نعرے بلند کر دینا کہ جی فلاں اتنا کھا گیا, فلاں کے کروڑوں ہو گئے, فلاں کے, یہ تو ہم نے باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور جو آپ ڈاکخانوں کی بات کر رہے ہیں, اب آ گئی ہے ساری چیز داخلوں کی اس ڈیوائس پہ. اس ڈیوائس سے آپ داخلے کرتے بھی ہیں, آپ داخلے اپنی وہ کنفرم بھی کرتے ہیں, آپ ان کے ذریعے فیسیں بھی بیچتے ہیں. وہ گاؤں کے جو ڈاکخانے تھے وہ میں نے اپنے نظر سے خود دیکھے ہیں کہ ایک بندہ جو کریانے کے سٹور ہے اس نے اندر ڈاکخانے کا بھی وہ رکھا ہے, 1-2 مورے رکھی ہوئی ہیں, نہ کوئی وہاں پہ خط آتا ہے نہ ہو. راجہ صاحب مجھے معاف کر دیں راجہ صاحب, آپ نے پھر ابھی دیہاتوں کا سلسلہ نہیں دیکھا. میری بات سنیں کہ جو ڈاک خانہ تھا, جو ہمارے پینشنز ہیں سب کی پینشن وہاں سے ملتی تھی, ٹھیک ہے, اچھا وہاں پہ بیوہ عورتیں, بوڑھے مرد اور اس کے علاوہ نابینا لوگ جو ہیں وہاں سے ملتی تھی. اب ان کو کیا کہا گیا ہے کہ ڈاک خانہ بند ہے, آپ جا کے چکوال سے لیں, آپ گجرات سے لیں. اب 60-70 کلومیٹر دور رہنے والا بندہ گجرات جائے گا, ڈاک خانے آپ نے بند کر دیے, لاکھوں کروڑوں روپے کا وہاں پہ سامان پڑا ہوا ہے. اور اس کے باوجود راجہ صاحب آپ کا یہ جو آپ موبائل کہہ رہے ہیں نا, آپ کے بے شمار دیہات ایسے ہیں, بلکہ زیادہ دیہات ایسے ہیں جہاں نیٹ کی سہولت نہیں ہے. یہ سب کچھ وہاں نہیں ہے, یہ آپ کے اور میرے پاس تو ہے. اگر کہیں پہ سگنل ہے تو ایک دیہاتی کے پاس وہ 3310 ہی ابھی تک, وہ صرف فون کر سکتا ہے, فون لیتا ہے. اس کو تو کسی دیہاتی بیچارے کو, ہمارے دوست بھائی کو اگر یہ آپ لے دیں ٹچ موبائل, اس کو استعمال میں نہیں آتا. خود مجھے 6 ماہ لگے اس کو سیکھنے میں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. راجہ صاحب کیا کرتے ہیں, ڈاک خانے ہماری بنیادی ضرورت تھی, ہمارے بزرگوں کی ضرورت تھی, اور سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پینشنز کو جو پینشن آتی تھی ڈاکیے کو پتا ہوتا تھا کہ کون سی اماں کی پینشن ہے, وہ اس کے گھر جا کے دیتا تھا. کس بزرگ کی پینشن ہے جو چل نہیں سکتا, اس کے گھر جا کے دیتا تھا. مراد سعید صاحب جو دیکھیں نا, وہ اتنی زور زور سے تقریریں کر کر کے ان کی آنکھیں باہر آ گئی. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ او بھائی تو ایسا تقریریں کر, ڈاک خانے بند کر کے تو نے قوم پہ ظلم کیا, تو کس نے پوچھنا ہے؟ یہ عمران خان نے پوچھنا ہے اس سے کہ بھائی ڈاک خانے کس کھاتے میں تو نے بند کیا. صاحب جیسے آپ 6 مہینے میں سیکھ گئے, میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے انسان. جاپان جیسی بولی, چائنا جیسی بولی جو بہت مشکل ہے, وہ بھی لوگ جب جاتے ہیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں. تو جب تک ہمیں کہتے ہیں نا, جب پڑھے گی تو پھر ہم سیکھیں گے. یہ لمبی بحث ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ڈاکخانے بھی بند ہونے چاہیے جو کرپشن کے ذریعے اپنے گھروں میں سب کچھ وصول کرتے ہیں. مگر صاحب اس وقت سوال یہ نہیں ہے, اس وقت سوال اور ہے, کرپشن کس نے کی, کون پکڑا گیا, کس نے وصول کیے, کس نے نہیں کیے, یہ تو ہم سنتے آئے, میں نے پہلے بھی عرض کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک ایک اس وقت ہمیں ایسی نیچ پہ, ایک ایسی ڈگر پہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ادھر آپ میرے اور میں آپ کے دستوں گریباں ہوں گا, میں آپ کے پہ الزام لگا رہا ہوں گا, آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے, آپ کسی کو چور چور کہہ رہے ہوں گے, آپ اس کو چور چور کہہ رہے ہوں گے. تو ہماری جو قومی یکجہتی ہے, ہماری جو ایک دہشت گردی کے واقعات پھر زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور بلوچستان میں کچھ لوگوں نے پھر زیادہ اس مہم کو تیز کر دیا. تو ہمیں ایک کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ میں آپ کا گریبان نہ پکڑوں, آپ میرا گریبان نہ پکڑیں. اگر آپ میری سے اتفاق نہیں کرتے بات سے, تو میں آپ کی بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا. تو ہم کسی جگہ پہ تو اکٹھے ہوں, کسی پوائنٹ پہ تو اکٹھے ہوں. یہ بات محترم جناب عمران خان صاحب کو سوچنی چاہیے. کیوں, اور کس کو نہیں سوچنی چاہیے مانگڑ صاحب؟ صرف عمران خان کو سوچنی یار, چاہیے. باقی تو کہتے ہیں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے. پہلی بات یہ نا, وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا,
میں شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا, میں مریم کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. اور بھائی جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتے تو قومی یکجہتی کہاں سے آئے گی؟ ابھی دیکھیں نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں تو ہر بندے کو اپنی عزت کا کیا ہے. راجہ صاحب ذرا اس کو وسیع تناظر میں لیں, ہر ادارے کو اپنی عزت کی پڑ گئی ہے. کل بھی ریمارکس دیے ہیں عطر من اللہ صاحب نے کہ جناب ہمارے بارے میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھل گئی, حالانکہ اگر 1999 میں یا اس سے پہلے عدالتیں اس طرح کھلتی تو ماشاءاللہ نہ آتے. تو راجہ صاحب دیکھیں, عدالتوں کو اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں حتیٰ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے. اور باقی جو جمہوری لوگ ہیں, یہ سیاستدان جو ہیں, ان کو تو پہلے نہ اپنی عزت کا تھا نہ پہلے کسی اور کی عزت کا تھا. ان کو تو مال بناؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. اب میں راجہ صاحب پھر میں آپ سے کہتا ہوں, پتہ نہیں میری بات کوئی مانے گا یا نہیں, اللہ کی قسم عمران خان صاحب جو ہے نا, اب بھی بنی گالہ میں اجلاس بنا کے اپنی ٹائیگر فورس پہ مشتمل ایک احتسابی سیل بنا دیں اور اس کے سامنے سارے جتنے منسٹر ہیں, جس طرح انہوں نے کہا تھا نا یہ 10 نمبر 1 منسٹر ہیں, یعنی پہلے 10 پوزیشنیں دی تھیں, سب منسٹروں کے کیس کھول لیں کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے. میں کہتا ہوں پارٹی کا گراف ایسے جائے گا اوپر, اور وہ مکروہ کالی بھیڑیں بھی سامنے آئیں گی جنہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کا عمران خان کا لیا اور مال لوٹا. اور فرح گوگی کا جو معاملہ ہے, مجھے پوری امید ہے فرح گوگی کا جو معاملہ ہے, نیب نے اپنے کیس میں جو نوٹس ان کو دیا ہے نا, ساتھ لکھا ہے ادرز میں بی بی آتی ہے, بی بی بشرا. یہ معاملہ میں کہتا ہوں اس سے پہلے نیب دیکھے, خود عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ فرح گوگی کا سہولت کار کون کون ہے. عمران خان صاحب خود جس طریقے سے گھنٹہ گھنٹہ آگے وہ خطاب کرتے ہیں ٹی وی پہ, آگے بتائیں کہ فرح گوگی کے ساتھ کون کون تھا, اس سے پہلے کہ نیب بتائے. اور نیب کا بتایا ہوا راجہ صاحب میں آپ کو بتا دوں مستند نہیں ہوگا, کیونکہ نیب جو حکومت ہوتی ہے اس کے ہاتھوں کا اعلی کار ہوتا ہے, اور اب نیب جو کہے گا 1 منٹ میں پی ٹی آئی اس کو مسترد کر دے گی کہ یہ تو جناب علی ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے. جس طرح مسلم لیگ نون عمران خان کو کہتی رہی ہے. عمران خان صاحب بنی گالہ میں نعیم بخاری جیسے بندے کو سربراہ بنا کے احتسابی سیل بنائیں اور اپنی کالی بھیڑوں کا, فواد چودھری جیسی کالی بھیڑوں کا, مراد سعید جیسی کالی بھیڑوں کا, اور وہ رزاق داؤد جیسی کالی بھیڑوں کا محاسبہ کریں, قوم کو بتائیں کہ یہ تھی. یاد ہے آپ کو عمران خان صاحب نے پہلے سال کے بعد کہا تھا کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی, ندیم بابر اس میں کرپشن کا بڑا مین چہرہ تھا. تو یار ساتھ بٹا کے بتاؤ کہ یہ تھے وہ لوگ. ماگڑ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے جو کی, کبھی عدالتوں کی لائٹیں کھل جانے سے مارشل آرٹ لگانے والے رکتے نہیں ہیں, وہ مارشل آرٹ لگانے سے رکتے نہیں ہیں. اگر انہوں نے لگانا ہونا تو وہ لگاتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ججز بھی اس حمام میں شامل ہو جاتے ہیں اور حلف اٹھا لیتے ہیں. یہ لمبی بحث ہے, اس کو چھوڑیں. میں صرف, اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ چاہے جو ان کی زوجہ ہیں, جو اہلیہ ہیں عمران خان کی, انہوں نے بھی کیا ہے. ایک اگر عدالت جو رات کو کھل سکتی ہے نا, وہ ایک کمیشن بنائیں, 3 بندوں کا بنائیں. انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کر لیں, وہ ایک دفعہ پھر حلف دے دیں کہ چاہے ہمارے ابا جی, چاہے ہمارے کسی بزرگ, چاہے ہمارے کسی بھائی, چاہے کسی نے بھی کرپشن کیا ہے, آج ہم یہ اوتھ لیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور عمران خان کو بھی نہ چھوڑیں. اور کسی کو کوئی یہ لمبی لمبی ڈیٹیں نہ دیں کہ عید کے بعد, عید کی چھٹیاں کیا ہوتی ہیں یار, ایک دن کی عید پڑھنی ہوتی ہے آپ نے, وہ آپ پہ فرض ہوتی ہے. وہ بھی فرض نہیں ہے, واجب ہے آپ پہ, آپ عید پڑھنی ہوتی ہے. آپ اتنی لمبی آپ دے دیتے ہیں تاریخیں. آپ کہیں کہ جناب ہم بیٹھ گئے ہیں, ہم ادھر ہی کھائیں گے, ہم ادھر پئیں گے, اب اس ملک کو ہم نے پاک کرنا ہے, اس معاشرے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, چاہے اس میں کوئی بھی آتا ہے اس کو رگڑ دیں. اس میں یہ نہ کہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نعیم بخاری کے اس پھر آپ نے ماننا نہیں, آپ نے کہا یہ نعیم بخاری تو انہی کا بندہ تھا. میں کہتا ہوں ایسی ایک بار عدالتیں نہ بنائیں, بعض یہ نیب کی یہ بینچ نہ بنائیں, ایک دفعہ 3 لوگوں کے بینچ بنائیں جس پہ سارے راضی ہو جائیں. اس میں بھلے 2-3 جرنیلوں کو, ریٹائرڈ جرنیلوں کو بھی رکھیں, جس طرح عدالتیں آپ کو پتہ ہے نا فوجی عدالتیں بھی بن جاتی ہیں, اس میں 2-3 وکلا بھی سینئر رکھیں جو نہیں ہیں. تو ایک دفعہ یہ فیصلہ کر کے ہمارے ذہنوں سے, ہمارے دلوں سے خدا کا واسطہ یہ تلواریں ختم کر دیں. فلانا کھا گیا, فلانا اربوں کر گیا, ہم اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بہت سارا اور پانی گزر گیا. راجہ صاحب میری بات سنیں, آپ ایک بات کو مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اس حوالے سے کریڈیبلٹی ٹھیک ہے, وہ کرکٹ ٹیم میں بھی خود احتسابی کا نظام خود ہی کرتے رہے ہیں, تو اگر وہ خود کریں گے یقین مانیں. دیکھیں عدالتیں جو فیصلہ دیتی ہیں, دوسرا فریق کہہ دیتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. ابھی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کہا فیصلہ آیا ہی نہیں, ہم نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنا دیا. سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا ہی نہیں, آئے تھے وہ, ابھی کچھ ہوا ہی نہیں, لیکن ہم نے متنازع بنا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی کے مفادات کی بات ہے اور پارٹی پی ٹی آئی کے مفادات کی بات ہے کہ عمران خان صاحب خود احتسابی کریں. جو کالی بھیڑیں ان کے صف میں شامل ہوئی ہیں ان کا محاسبہ کریں,
पता लगाएं कि वो उन्होंने कितनी करप्शन की है। दूसरा जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इमरान खान के ज़हन में और उनके साथियों के ज़हन में अभी तक यही है कि वो बहुत जल्द दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। कुछ का ख्याल है कि वो जो मुनारफ हुए थे वो वापस आएंगे, हम इन्हीं के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। कुछ का ख्याल है कि इलेक्शन में जाएंगे, इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ जाएगा और हम दोबारा जनाब अली हुकूमत में होंगे। अब देखो कई मिनिस्टर ऐसे हैं जिनमें कासिम सूरी साहब भी हैं जिन्होंने मिनिस्टर कॉलोनी का बंगला अभी तक नहीं छोड़ा, कुछ ने कभी तक ना सरकारी गाड़ियां छोड़ी हैं ना ड्राइवर छोड़े हैं। राया साहब, इनको हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। अगर आप ये पब्लिक में जा रहे हैं तो जो सरकार की गाड़ियां हैं, सरकार के ड्राइवर हैं, उनको वापस करें और इदारों को कम से कम इतना एहसास जरूर दिलाएं कि उनकी इज्जत महफूज है। आम आदमी को तो मांगर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मांगर साहब, मैं बखुदा रोज़ाना ये देखता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है और एक मोटरसाइकिल वाला आता है इधर से और वो उसकी जो एक वो वन वे की खिलाफ वर्जी करके उसके पास से गुजर जाता है और वो उसको एक को रोकता है और गुजर जाता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे चालान हम जब नहीं करेंगे तो बड़े बड़े चालान हमें करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, वो वहीं से रुक जाएंगे। आपने जो कहा ना कि अगर किसी ने ड्राइवर वापस नहीं किया, अगर किसी ने गाड़ी वापस नहीं दी, अगर किसी ने एक दिन भी वो पेट्रोल ज़ायद दिलवाया जिसका वो हक नहीं रखता था, तो उसको पकड़ें, उसको सज़ा दें ताकि उसे पता चले कि या छोटा गुनाह भी उतना ही गुनाह है जितना हम बड़ा समझते हैं, और फिर हमारा मुआशरा बनेगा। और ख़ुदा के लिए मैं ये कहता हूँ कि एक मरतबा एक ऐसा कमीशन, एक ऐसी अदालत, एक ऐसा काजी बना दें जो अपने अल्लाह ताला को, अपने बच्चों को सामने रख के कहे कि मैं आज हलफ देता हूँ कि मेरे बच्चों पे अगर आ जाए, अगर मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँ या और किसी को छोड़ूँ मैं, तो मैं आज ये इसका, तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे नंगे पकड़े जाएंगे और ना आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, ना मुझे ज़ोर लगाना पड़ेगा, ना आपको मेरे साथ दस्तों गिरेबान होना पड़ेगा, ना मुझे आपको आपके साथ दस्तों गिरेबान होना पड़ेगा। लेकिन हम ये है कि हम सारे थोड़े थोड़े नंगे हैं, कहीं कहीं हम सब का पाँव जलता है, कहीं पे हम सब के गिरेबान में जो है ना बहुत बहुत झाड़ियाँ उगी हुई हैं और हम अपने गिरेबान में जाग नहीं सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।